آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کی بات کرنے جا رہی ہوں جو فی الحال نظر تو نہیں آتی ہے لیکن انسان کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور وہ ہے نظر بد، بری نظر۔ دنیا میں بہت سی آفتیں انسان کو باہر سے آ کر لگتی ہیں، مگر کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو چپکے سے، خاموشی سے، کسی کی آنکھوں میں چبھ کر دل، گھر اور رزق کو جکڑ لیتی ہیں، پورا برباد کر دیتی ہیں۔ اور کبھی انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، میری خوشی کو کس کی نظر لگ گئی، میری محنت کیوں بیکار چلی گئی، رائگاں چلی گئی، میرے بچے اچانک بیمار کیوں پڑ جاتے ہیں بار بار، میری ہستی بستی زندگی میں یہ سایہ کہاں سے آ گیا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم لوگ کے دماغ میں چلا کرتی ہیں جب کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی، وہ بار بار آتی رہتی ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، کیا کوئی کسی کی بری نظر لگ گئی ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے، لیکن واقعی ہوتا ہے کہ بری نظریں لگتی ہیں لوگوں کی، بری نظر سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا چاہیے، ہمیشہ ہر چیز کو چھپا کر رکھنی چاہیے، زیادہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بری نظریں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بری نظر نہ ایک حقیقت کی طرح ہے، نظر بد حق ہے، یعنی بری نظر لگنا ایک حق ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ سچ ہے کہ یہ لگتی ہے، ضرور لگتی ہے، اور انسان کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ لوگ بھی آپ کو نظر لگا دیتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر کہتی ہیں میرا چاند سا بچہ، میرا یہ، تو انسان ایسے بھی نظر لگ سکتی ہے، ایک ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، لیکن اگر ساتھ میں ماشاء اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، تو بلا ٹل جاتی ہے، ایسے بری نظر نہیں لگتی ہے۔ کبھی کبھی نا جو لوگ ہوتے ہیں وہ تعریف کرتے ضرور ہیں، تعریف کرتے کرتے اپنے دل کی جو چھپی ہوئی جو حسد ہوتی ہے، حسد بھری نظریں جو ہوتی ہیں، حسد بھری چنگاری آپ کی زندگی میں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو اگر تعریف کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی سے تعریف کر رہے، کبھی کبھی ان کے اندر اتنی جلن، حسد ہوتی ہے، اور اس سے بھی اوپر تو دکھتا ہے تعریف کر رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو ان سب سے بچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ کے رزق کا بہت دریا ایک پل میں خشک ہونے لگتا ہے، آپ کا گھر بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کی کامیابی رکنے لگتی ہے، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس پر کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کی چال کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ہمیشہ نظر بد سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ہمیشہ جب بھی کوئی اچھی چیز دکھے تو ماشاءاللہ بولنا چاہیے، اسے اپنی زبان کا ہمیشہ زبان پہ رکھنا چاہیے کہ کوئی اچھی چیز دکھے تو ہمیشہ اللہ کا نام لینا چاہیے، ہمیشہ ماشاءاللہ بولنا چاہیے کہ وہ بری نظر سے بچ سکے۔ جب بھی کسی کی نعمت دیکھیں، چاہے وہ بچہ ہو، گھر ہو، کامیابی ہو، فوراً کہیں ماشاءاللہ۔ اس سے آپ کی نظر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی، خود کو بھی نظر سے بچائیں، صبح شام کے ذکر پڑھا کریں، جیسے آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، 3 بار قل اللہ احد، یہ سب بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ سب بری نظر سے حفاظت کرتے ہیں، ہمارے گھر کو، بچوں کو، رزق سے، ہر چیز سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ایسی حفاظتیں کلمے ہیں، اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، بچوں کو ہمیشہ بچوں پہ پڑھ کے دم کر دینا چاہیے، اور اپنے بچوں کو دنیا کی ہر نظر سے اللہ کے سپرد کر دے، ہر بری نظر سے اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ نظر بد کی بہت سی علامتیں ہوتی ہیں جو ہر گھر میں دکھائی دیتی ہیں۔ اچانک بیماری پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کسی کی بری نظر لگ گئی، اس وجہ سے بیمار ہو گیا۔ اچانک اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کوئی بے چینی ہو جائے، بے برکتی ہو جائے، رزق کی کمی ہو جائے، رزق کی بندش ہو جائے، تب بھی کسی کی نظر لگ سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں اچانک اختلافات آ جائیں اور دل کا بوجھل ہو جائے، اگر دل بوجھل ہونے لگے، بچوں کا مسلسل رونا شروع ہوتا ہے، گھر کا ماحول اگر خراب ہو جائے، تو دنیا میں ہر بندہ آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کے اچھے وقت پر تالیاں نہیں بجاتا، کچھ آنکھیں صرف آپ کو ہنستا دیکھ کر درد محسوس کرتی ہیں اور پھر وہ درد نظر بن جاتا ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور
وہ آپ کو ہر بری نظر، ہر بری نیت، ہر بری زبان سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ بس آپ کو اس کی پناہ مانگتے رہنا ہے، اللہ سے ہمیشہ بری نظر والوں سے پناہ مانگتے رہنا ہے، دعا کرتی رہنی ہے